قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گدھے کی پشت پر سے یسوع کا کلام۔ گدھے پر سواری یسوع کو ممسوح بادشاہ، منجی اور خداوند ظاہر کرتی ہے۔ اے بنت صیون، اے دختر یروشلم، تیرا بادشاہ گدھے پر سوار تیرے پاس آتا ہے۔ وہ بادشاہ جس کا وعدہ کیا گیا، جو مسا کیا گیا، وہ دانییل کی کتاب میں جسے ممسوح فرما روا کہا گیا ہے، جو قدیم الایام ہے، جو اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے سے موجود ہے، وہ بادشاہ جو ازلی ہے اور ابدی ہے، وہ جو تمام کائنات پر حکمران ہوگا، جس کی بادشاہت میں تمام کائنات ہے، کوئی مملکت، کوئی بادشاہت، کوئی وطن اس کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے، اور جس کے بارے میں نیا عہد نامہ کہتا ہے ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہودی قوم کو یہ نبیوں کی معرفت بتا دیا گیا کہ وہ ابدیت کا باپ، وہ داؤد کے تخت کا وارث، وہ تمام کائنات کا بادشاہ جسے مسا کر کے بھیجا گیا ہے، وہ گدھے پر بیٹھ کر آئے گا۔ اسی لیے لوگ اسے دیکھ کر امڈ پڑے اور جان لیا کہ یہ ممسوح بادشاہ ہے جسے مسا کر کے بھیجا گیا ہے، اور یہ منجی ہے، یہ خداوند ہے۔ ہوشانہ کا مطلب ہے کرم کر کے نجات دے۔ جب لوگ ہوشانہ کے نعرے لگاتے تھے، جب کہتے تھے ابن داؤد کو ہوشانہ، تو وہ ہے جو داؤد کا وارث ہے، اور ہوشانہ اے پاک خدا کرم کر کے ہمیں چھڑا لے، کیونکہ ہم رومیوں کے قبضے میں ہیں، تو ہمیں چھڑا لے، تو کائنات کا بادشاہ ہے، تو ممسوح بادشاہ ہے جسے مسا کیا گیا ہے، تو داؤد کے تخت کا وارث ہے، ہم پہ رحم کر، ہم پہ کرم کر اور ہمیں چھڑا لے، ہمیں آزادی دلا دے، ہمیں نجات دلا دے۔ وہ اسے خدا مانتے ہیں، وہ اسے بادشاہ مانتے ہیں، اور وہ اسے اپنا چھڑانے والا مانتے ہیں۔ یہ تین حیثیتیں خداوند یسوع مسیح کی ظاہر ہوتی ہیں جب وہ گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہے۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا تمام عرصہ جو انجیل مقدس میں لکھا گیا ہے، اس میں سوا اس واقعے کے کسی اور جانور پر یسوع کے بیٹھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک ہی بار ہے جس میں کسی جانور پر یسوع کے سوار ہونے اور سفر کرنے کا ذکر موجود ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ نبوتیں تھیں کہ وہ بادشاہ گدھے پر بیٹھ کر آئے گا۔ وہ خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نجات دینے والا ہے۔ یہ حیثیتیں خداوند یسوع مسیح کی ظاہر ہوتی ہیں جب وہ گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہے، اور پھر گدھے کی پشت پر سے یسوع نے جو کلام کیا وہ سچا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود حق ہے، سچ ہے۔ اس نے خود فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ حق مطلب سچ، جو سراسر سچ ہے، جو صرف سچ بولتا نہیں بلکہ خود سچ ہے۔ کائنات میں کوئی اور چیز سچ ہو نہ ہو، یسوع سچ ہے، یسوع حقیقت ہے، نہ وہ افسانہ ہے، نہ وہ کہانی ہے، نہ وہ میتھیکل یا دیومالائی کردار ہے جیسے ٹارزن، سپرمین، بیٹ مین، اسپائڈر مین۔ یہ سارے خیالی کردار ہیں، یہ حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتے، یہ خیالی کردار ہیں۔ یسوع کوئی خیالی کردار نہیں، وہ حقیقت ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یسوع ہے، وہ سچ ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب یسوع گدھے پر بیٹھا ہے تو وہ بطور خداوند بیٹھا ہے، وہ بطور بادشاہ بیٹھا ہے، اور بطور نجات دہندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے، کوئی کمی نہیں، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، کچھ نکالنے کی گنجائش نہیں، کامل ہے،
اور بالکل سچا کلام ہے۔ گدھے کی پشت پر سے یسوع خوشی میں کلام کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی جگہوں پر لوگوں کو اپنی تعریف کرنے سے، ڈنڈورا پیٹنے سے، بات پھیلانے سے منع کیا کہ کسی سے مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، جو ہوا ہے پوشیدگی میں رہنے دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ شہرت پائے، اس کا نام اونچا ہو۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے ڈھول پیٹے جائیں، اس کے بارے میں بڑا بڑے بول بولے جائیں، اس کی بڑی منادی کی جائے اور اس کا نام اتنا پھیلایا جائے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، جہاں سے گزرے وہاں سے یسوع 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 کے نعرے آئیں۔ یہ سننا آج ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، خادموں سمیت، پرستاروں سمیت، خدمت گزاروں سمیت۔ یہ لیڈرز کی، سیاسی لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے، جو خدا کی کلیسیا میں کسی حیثیت، کسی مقام پہ آ جاتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ انہی کے نعرے ماریں، لوگ انہی کے پیچھے چلیں۔ یسوع نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ لوگ اس کا نام پھیلائیں، کیونکہ حکمت تھی اس میں خداوند یسوع کی۔ یہاں بھی خداوند یسوع جب داخل ہو رہا ہے، دو شاگردوں کو بلا کے کہا، جاؤ گدھے کا بچہ بندھا ہوا ہے، لے آؤ، جا کے لے آئے۔ کوئی اور حکم نہیں دیا، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے کہا لوگوں کو بھی بلا لینا، ڈالیاں بھی نکال لینا، کپڑے بھی بچھا دینا اور نعرے بھی مارنا، اور پرانے نبیوں کی نبوتوں میں سے اور زبور کی کتاب میں سے نعرے بلند کرنا، اور ان کو یہ نہیں سکھایا کہ میرے پیچھے بولو۔ کچھ نہیں سکھایا یسوع نے۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ میں بس گدھے پہ بیٹھ کے جاؤں گا، باقی چیزیں کائنات خود ترتیب دینے لگ گئی، کیونکہ وہ خداوند ہے۔ اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے بطور بادشاہ داخل ہونا ہے، تو آسمان کے فرشتوں سے لے کے خاک کے ذروں تک، سمندر کی تہ میں موجود مخلوقات تک، سب اس کے آگے سفارا ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح پیش ہو جاتے ہیں کہ اے جلال کے بادشاہ داخل ہو، کیونکہ ہم تیری ہی راہ دیکھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں جب اس کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، جب اس کا نام اونچا کیا جا رہا ہے، جب اس کے لیے بڑے بڑے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، تو پہلا مقام ہے خداوند یسوع مسیح نے نہ روکا ہے، نہ ڈانٹا ہے، نہ منع کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں تو ان کو ڈانٹ کے یہ کیوں بولتے ہیں؟ کون ہیں منع کرنے والے؟ وہ جو یہودی قوم کے عالم ہیں۔ فریسیوں نے اس سے کہا، فریسی وہ فرقہ تھا جو اپنے آپ کو کٹر ترین یہودی کہا کرتے تھے۔ یہ فریسی وہ ہیں جو خود کو بے عیب کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی نقص نہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں، ہم میں کوئی خطا نہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خدا کا حکم مانتے ہیں، خدا کو ترجیح دیتے ہیں، خدا کو اول درجہ دیتے ہیں، موسیٰ کی شریعت کے پابند ہیں۔ ہم کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ وہ یسوع کے پاس آئے، کہا ان کو ڈانٹ، کیونکہ جو کہتے ہیں وہ نبیوں کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، یہ نعرے ظاہر کرتے ہیں کہ تو خداوند ہے، یہ نعرے ظاہر کرتے ہیں کہ تو بادشاہ ہے، یہ نعرے ظاہر کرتے ہیں کہ تو منجی ہے۔ اگر یہ سچ مچ سچ ہے، یہ ہو گیا، یہ لوگوں نے مان لیا، تو پھر ہمارا کوئی اثر و رسوخ اس قوم میں نہیں رہے گا، کیونکہ لوگ تیرے ہی پیچھے چلیں گے۔ اس لیے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اسے کسی طرح ٹھکانے لگاؤ، کیونکہ جہان اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا ہے، جہان اس کا پیرو ہو گیا ہے، لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں یسوع نے کسی کو منع نہیں کیا کہ میری شہرت نہ کرنا۔ یہ پہلا مقام جہاں یسوع نے منع نہیں کیا کہ میری شان میں کچھ نہ کہو۔ یسوع نے کلام کیا گدھے پر بیٹھے ہوئے، بائبل مقدس میں لکھے ہوئے یسوع مسیح کے پہلے الفاظ۔ وہ گدھے پر بیٹھا ہے، بطور بادشاہ، خداوند اور نجات دہندہ ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خداوند، بادشاہ اور نجات دہندہ ہونے کے سچ کہتا ہے۔ اور
خوشی میں کہہ رہا ہے، خوش ہے وہ، اس کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اسے، وہ خوش ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ خوش ہے، اس لیے وہ کلام کرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس دن کو ڈانٹ اپنے شاگردوں کو منع کر، لیکن یسوع خوش ہے، وہ نہیں ڈانٹتا اور اختیار کے ساتھ کلام کرتا ہے، ود اتھارٹی، کیونکہ وہ خداوند ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ انہیں چھڑانے آیا ہے، اس لیے اتھارٹی سے بات کرتا ہے، وہ اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ پہلا مقام جب یسوع اپنے آپ کو اپنی پوری حیثیت میں ظاہر کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اسرائیل کا، میں وہ ممسوح فرما روا ہوں، دا انوائنٹڈ رولر ہوں، نبیوں نے جس کی پیشین گوئیاں کی ہیں، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ہی اسرائیل کو سلامتی دینے والا ہوں، میں ہی خداوند ہوں جو تمہیں نجات دینے کے لیے اترا ہوں۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں ہی تمہیں چھڑانے والا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ، مسیح، خداوند اور نجات دہندے کے طور پر ظاہر کیا اور اختیار ظاہر کیا کلام کرتے ہوئے، اختیار، اتھارٹی ظاہر کی۔ اب خداوند یسوع مسیح یہ جانتا ہے کہ فریسی بات کر رہے ہیں نبیوں کی نبوتوں کو لے کر، ان کو پتا ہے کہ نبوتوں میں کیا لکھا ہے۔ یسوع بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا، جیسے دوسرے نبی کہا کرتے، رسول کہا کرتے، کیونکہ لکھا ہے نا، نبیوں نے فرمایا ہے، یا تم پڑھتے ہو، یا خداوند خدا فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، یسوع یہاں کلام کرتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں۔ خداوند یسوع کے لہجے میں کیا ہے؟ اختیار ہے، میں تم سے کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ نبی کہا کرتے تھے، نہ وہ توریت کا حوالہ دیتا، نہ وہ زبور کا حوالہ دیتا، نہ وہ صحیفوں کا حوالہ دیتا، نہ وہ کسی نبوت کا حوالہ دیتا، نہ وہ کسی عالم اور فاضل کا حوالہ دیتا، نہ نبی کا پیغمبر کا حوالہ دیتا۔ وہ براہ راست کہتا اختیار کے ساتھ، میں تم سے کہتا ہوں۔ اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے کہ تم جس سے بات کر رہے ہو پہلے اس کا اختیار سمجھ لو۔ میں تم سے کہتا ہوں، کوئی نبی نہیں کہتا، کوئی رسول نہیں کہتا، کوئی توریت یا زبور یا نبیوں کے صحیفے نوشتے کتابیں نہیں کہتی، میں کہتا ہوں جو خداوند بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، مسیح بھی ہوں اور منجی بھی ہوں، میں تم سے کہتا ہوں۔ اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے کہ صرف انسان ہی میری تعریف کرنے والے نہیں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا تو ابراہیم کے لیے اولاد پتھروں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ خدا کو اختیار حاصل ہے۔ آدم کس سے بنایا خدا نے؟ مٹی سے، تو خدا پتھر سے کیوں ہی بنا سکتا؟ خدا پتھروں سے بھی چیزیں بنا سکتا ہے، تو پتھروں کو آواز کیوں نہیں دے سکتا؟ خداوند نے کہا ناممکن کام ممکن ہو جائے گا اگر انسان میری تعریف کرنا چھوڑ دیں، تو کائنات میں بے جان ترین چیزیں جو پڑی رہتی ہیں، جن کو کوئی دیکھتا نہیں، جن کو استعمال میں لانے کے لیے بھی بہت زیادہ ان پہ محنت کرنی ہوتی ہے، انہیں ہتھوڑی اور چھینی سے توڑنا پڑتا ہے کام میں لانے کے لیے، یہ دیکھے اور جانے بغیر، یہ خیال کیے بغیر کہ انہیں درد بھی ہوتی ہوگی۔ کائنات کی بے جان ترین چیزیں، پتھر، وہ بھی میری تعریف میں چلا اٹھیں گے اگر خدا کی بنائی ہوئی سپریم کریشن، بہترین مخلوق جسے اس نے اپنی صورت پہ بنایا، اپنا دم پھونک کر بنایا، وہ جسے بنانے کے بعد بنانے کا عمل ہی روک دیا۔ بات ذرا اہم ہے، غور کیجئے گا اس پہ۔ وہ مخلوق جسے بنانے کے بعد بنانے کا عمل ہی روک دیا،
کچھ نہیں بنایا اس کے بعد، بس آدم بنایا، حوا بنائی اور خدا نے آرام کیا۔ وہ جسے خود بنایا، اپنی صورت پہ بنایا، اپنا سانس دے کر، اپنا دم دے کر، اپنی روح دے کر اسے جیتی جان کیا۔ اگر انسان میری تعریف بند کر دیں گے تو بے جان ترین چیزیں میری تعریف میں بول اٹھیں گی، کیونکہ میں ان کا خداوند ہوں اور وہ میری مخلوق ہیں۔ یہ یسوع اختیار ظاہر کرتا ہے۔ کہاں بہترین مخلوق اور کہاں وہ جس میں کوئی جان نہیں، بے جان ترین مخلوق۔ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو وہ بھی چلا اٹھیں گے۔ آج رکنے کا موقع نہیں، نہ آج روکنے کا موقع ہے، کیونکہ یسوع اپنی قبولیت اور ستائش کی توثیق کرتا ہے۔ He endorses his acceptance and adoration۔ وہ مہر لگاتا ہے، انہوں نے جو مجھے مانا ہے وہ میں ہوں، شک نہ رہے۔ اب یوحنا نے پوچھوایا تھا نا، آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یہودی عالم پوچھتے تھے، اے استاد ہمیں بتا دے، کیوں ہمارے دل ڈاماڈول رکھتا ہے، ہمیں وضاحت سے بتا دے۔ سردار کاہن نے بھی پوچھا تھا، قسم دے کر، حلفاً پوچھا تھا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو ستودہ یعنی جس کی تعریف سب سے زیادہ ہے، جو سب سے بلند ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو یہوہ پاک خدا ہے، اگر تو اس کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع تصدیق کرتا ہے یہاں پر۔ کئی جگہوں پہ اس سے سوال ہوئے نا، تو بتا کون ہے، تو بتا دے ہمیں۔ یسوع یہاں تصدیق کرتا ہے، جو کچھ یہ نعرے لگا رہے ہیں میں وہ ہوں، میں ان کا بادشاہ ہوں، میں ان کا خداوند ہوں، میں ان کا مسیح ہوں، اور میں ان کا چھڑانے والا ہوں، میں ان کو سلامتی دینے والا ہوں، میں ان کی زندگیاں بدلنے والا ہوں، میں ان کو آزاد کرنے والا ہوں، میں انہیں بحال کرنے والا ہوں، میں ان کو سربلند کرنے والا ہوں۔ میں آیا ہوں تاکہ یہ جگہیں، یہ لوگ، یہ زندگیاں جلال سے بھر جائیں۔ میں وہ ہوں جو یہ مان رہے ہیں، میں وہ ہوں جو یہ کہتے ہیں، میں وہ ہوں جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے، جو یہ مان رہے ہیں، جو یہ قبول کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ میں ہوں۔ یسوع نے یہاں مہر لگائی ہے اس بات پہ، جو کچھ ان کے نعروں میں ہے، جو کچھ ان کے عمل میں ہے، جو ان کے رویوں میں ہے، وہ سب میں قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قبول کیا ہے مسیح کے طور پہ، میں ہوں۔ انہوں نے مجھے قبول کیا ہے بادشاہ کے طور پہ، میں ہوں۔ انہوں نے مجھے قبول کیا ہے منجی کے طور پہ، میں ہوں۔ انہوں نے مجھے قبول کیا ہے خداوند کے طور پہ، میں ہوں۔ یسوع نے اس کو قبول کیا ہے اور یسوع نے اس کی تصدیق کی ہے، مہر لگا دی ہے، انڈورس کیا ہے اسے کہ میں یہ ہوں۔ اور یسوع نے ستائش قبول کی ہے، یسوع نے اپنی تعریف قبول کی ہے، یسوع نے اپنی گواہی قبول کی ہے، یسوع نے اپنا جلال قبول کیا ہے، لوگوں نے اس کی شان میں نعرے بلند کیے، یسوع نے قبول کیے، مہر لگائی، سچ ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے۔ میں ابن داؤد ہوں، میں وہ ہوں جس کی بابت ہوشانہ کہنا ضروری ہے کہ میں خداوند ہوں جو کرم کر کے نجات دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو ان کا بادشاہ ہوں جس کے آگے کپڑے بچھانا ان کا فرض ہے، میں وہ ہوں جو ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تعریف قبول کی، ستائش قبول کی، اپنی شان کا بیان قبول کیا، اپنی ستائش قبول کی، ایڈوریشن اور پریز اور ورشپ قبول کی۔ خداوند یسوع مسیح اس کلام میں جو وہ کرتا ہے، اس ایک جملے میں سچ بھی کہتا ہے، اختیار بھی بتاتا ہے، اپنی حیثیت کا بھی بیان کرتا ہے، اور ایمانداروں کو سراہتا ہے، تصدیق کرتا ہے جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ان کی دولت، ان کی عزت، ان کے رتبے، ان کے مرتبے، ان کی پیداوار، ان کی جائیدادیں،
ان کا گھمنڈ اور تکبر اور سب کچھ ان کا میرے قدموں کے نیچے ہونا چاہیے، اور انہوں نے ڈالا ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں میں ہی وہ ہوں۔ وہ قبول کرتا ہے اس بات کو کہ ہاں میں ہی ان کا خداوند ہوں۔ وہ اعلان کرتا ہے اس کلام میں ایک ہی جملے میں کہ ہاں میں ہی ان کا ممسوح بادشاہ ہوں، میں ہی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مسح کیا ہوا بادشاہ ہوں، میں ہی ان کا چھڑانے والا اور میں ہی ان کا خداوند ہوں، اور میں ہی پرستش اور تمجید اور حمد اور شکر اور ستائش اور سجدوں کے اور بادشاہی کے لائق ہوں۔ یسوع اس جملے میں گدھے کی پشت پر سے جب کلام کرتا ہے تو یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ پھر یسوع صرف خوشی میں اختیار ہی نہیں بتا رہا، اپنی قبولیت اور ستائش اور پرستش اور حمد کی تصدیق یا توثیق ہی نہیں کر رہا، وہ روتے ہوئے بھی کلام کرتا ہے۔ دیکھیے کیسا بادشاہ ہے، لوگ اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں بچھا رہے ہیں، اسے اپنا ممسوح بادشاہ خداوند اور منجی مان رہے ہیں، اور وہ رو رہا ہے۔ وہ گدھے پر ہی بیٹھا ہوا ہے، ابھی شہر کے نزدیک آ گیا ہے، نظر آ رہا ہے شہر، اور وہ رونے لگ گیا ہے۔ رونا کب آتا ہے؟ بہت خوشی ہو تو، ہے نا؟ بہت زیادہ خوشی ہو تو ہم رو دیتے ہیں، یا پھر بہت درد ہو رہا ہو، بڑی تکلیف پہنچ رہی ہو، بڑا دکھ پہنچ رہا ہو، تو پھر ہم رو دیتے ہیں۔ رویا کسی بیگانے کے لیے نہیں جاتا، ہے نا؟ خواتین کو اکثر رونا آ جاتا ہے کسی کی میت پر، رشتہ نہ بھی ہو تو دوسروں کا رونا سن کر انہیں رونا آ جاتا ہے، اور وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ اپنوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ذرا آدمی سخت ہوتے ہیں، خول چڑھے ہوتے ہیں، دل بہت روتا ہے، روحیں تڑپتی اور روتی ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ جملہ کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوستوں کے، عزیزوں کے تانے ذہن میں آتے ہیں، اور انسان کہتا ہے کہ میں تو مرد ہوں، میں کیسے رو سکتا ہوں؟ خدا کے لوگوں، یسوع سے بھی بہترین دنیا میں کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ اس سے کامل کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ اسے بھی درد پہنچا، اسے بھی دکھ پہنچا، اسے بھی رنج پہنچا، اور وہ رویا۔ وہ مرگ پہ بھی رویا، اپنے دوست لازر کی قبر پہ جا کے رویا۔ وہ مرد نہیں تھا؟ ختنہ ہوا نا یسوع کا 8ویں دن، تو مرد ہوا نا؟ اس کے مرد ہونے میں کسی کو شک تو نہیں رہا؟ تو جو روئے وہ عورت نہیں، مرد بھی ہوتا ہے۔ مرد کے لیے رونا جائز ہے۔ آدمیوں کو جب درد ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، رنج ہو تو رو لیا کرو۔ خداوند رویا تو پھر مرد کو رونے میں کیا تکلیف ہے؟ مت سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ یسوع نے نہیں سوچا۔ اتنا بڑا ہجوم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہنے والے تو ہزاروں لاکھوں ہوں گے وہاں پہ، لیکن یسوع اکیلا رو رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا لوگ کیا کہیں گے، کہ میں رو رہا ہوں، یہ تو بڑا کمزور ہے، یہ تو بڑا بزدل ہے، اس میں تو کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے جو رو رہا ہے؟ یسوع داخل ہو رہا ہے بادشاہ بن کے، تو خوش ہے لیکن پھر بھی اداس ہو گیا، رونے لگا، رو کے کلام کرتا ہے، کیونکہ اسے اس شہر کی بابت دکھ تھا۔ وہ اس کے اپنوں کا شہر تھا، اسے ان کے لیے تکلیف تھی، ان کے لیے رنج تھا، ان کے لیے درد تھا اس کے دل میں، کیونکہ یسوع وقت اور موقع پہچاننے پر زور دیتا ہے۔ جب روتے ہوئے کلام کرتا ہے، اے یروشلم، میں نے تو چاہا تھا کہ تو اپنے سلامتی کے دنوں کو پہچانتا، اے میری قوم، میں نے چاہا تھا کہ تو اپنے اس سلامتی کے وقت کو پہچانتی، اے میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، میں چاہتا تھا کہ تم اس دن کو پہچان لیتے، لیکن تم نے اس وقت کو نہ پہچانا اور نہ اس کی قدر کی۔ یسوع گدھے پر بیٹھ کر کلام کرتا ہے آنسوؤں سے، اور دکھ کرتا ہے کہ اس کے لوگوں نے وقت کو نہیں پہچانا، موقع کو نہیں پہچانا۔ ہم بھی وقت اور موقع گنوا دیتے ہیں، اسے پہچانتے نہیں ہیں۔
ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ایک نظم ہے. دیر کر دیتے ہیں ہم، وقت گزر جاتا ہے، موقع گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں یاد آتا ہے اوہو ہم نے گنوا دیا. یسوع کہتا ہے کہ یروشلم تو نے اپنے اس سلامتی کے دن کو نہیں پہچانا، اس وقت کو نہیں پہچانا، اس گھڑی، اس لمحے، اس موقع کو نہیں پہچانا کہ تیرا بادشاہ سلامتی کا شہزادہ بن کے تیرے پھاٹکوں میں داخل ہوتا ہے، اور تو نے اس کے پروں کے نیچے آنا نہ چاہا، تو نے اس کے حضور اپنا آپ پیش نہ کیا، تو نے اسے اس طرح سے قبول نہ کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. کیونکہ لوگوں نے تو قبول کیا، لیکن جو شہر کے حاکم تھے وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے، وہ اسے مارنے کے منصوبے بنانا شروع ہو گئے. یسوع وقت اور موقع نہ پہچاننے کے باعث آنے والی بربادی کی بابت بتاتا ہے. بربادی آئے گی کیونکہ تم نے وقت اور موقع نہیں پہچانا. تم نے گنوا دیا، یہ وقت اور موقع گنوا دیا، اس لیے بربادی آئے گی، تباہی آئے گی، تم اس کی سزا پاؤ گے. کیونکہ میں سلامتی لے کے آیا تھا، میں تمہیں نجات دینے آیا تھا، میں تمہیں چھڑانے آیا تھا، میں تمہیں برکت دینے آیا تھا، میں تمہیں اپنے ساتھ جلال میں اٹھانے کے لیے آیا تھا، میں تمہیں حقیقی غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا تھا، باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے آیا تھا، تمہیں تختوں پر بٹھانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے اس وقت اور موقع کی قدر نہ جانی. بربادی آئے گی، اب تباہی آئے گی. اب یسوع نے آنے والے وقت کی بابت بتا دیا کہ تیرے بچے بھی زمین پر پٹکے جائیں گے، سمیش کیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تیرا شہر برباد کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ تیرے پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، قوم مار دی جائے گی، تمہاری اولادیں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری جائیدادیں، تمہارا گھر بار، تمہاری عمارتیں، یہاں تک کہ تمہارا عبادت خانہ بھی توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور یہاں کچھ باقی نہ رہے گا. یسوع نے بتا دیا اگر تم وقت اور موقع نہ پہچانو گے، اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، تو بربادی آنے والی ہے. اور یسوع کا کلام پورا ہوا سن 70 عیسوی میں، ان 70 AD. یہ 2022 ہے، سال کا نمبر ہے 2022. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تب 29 یا 30 عیسوی تھا، 29 اور 30 AD. اور جب 70 AD ہوا، جب 70 عیسوی ہوا، تقریباً 40 برس بعد یروشلم برباد کر دیا گیا، قوم قتل کر دی گئی، بچے پٹکے گئے، گھر برباد کیے گئے، ہیکل توڑ دی گئی، پھر ہیکل نہیں بن سکی آج تک. یسوع کا یہ کلام پورا ہوا، کیونکہ شروع میں سیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کے آتا ہے تو بطور خداوند اور بادشاہ اور مسیح اور منجی کے کلام کرتا ہے، اور سچا ہے اور سچائی کی باتیں کرتا ہے. اس کا کلام سچ ہے جو پورا ہوا. جو گدھے پہ بیٹھ کے یسوع نے کلام کیا وہ پورا ہوا، وہ ساری باتیں پوری ہوئیں. ہم کیا کریں؟ ہم یسوع کی حیثیت کو مانتے ہوئے اس کے کلام کو قبول کریں. یہ یاد رکھیں یسوع کون ہے. وہ ممسوح بادشاہ ہے، وہ منجی ہے، اور وہ خداوند ہے. اس کی حیثیت مانیں، کیونکہ یہ حیثیتیں یسوع نے خود مہر لگائی ہیں ان پہ. یہ میں ہوں، میں مسیح بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، میں خداوند بھی ہوں، میں منجی بھی ہوں. میں ہی پرستش، تمجید، ستائش، بزرگی اور حمد کے بادشاہی کے لائق ہوں. اگر تم نہیں مانو گے تو کائنات مجھے مانتی ہے، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکتا ہے. اگر کوئی انسان اسے نہ بھی مانے تو یسوع کی شان میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یسوع کی شان انسانی پہنچ سے بہت بلند ہے، کوئی اس کی شان گھٹا نہیں سکتا. یسوع وہ آسمانی ہستی ہے جس کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوک اس تک نہیں پہنچتی، اپنے چہرے پہ آتی ہے. اس کی حیثیت کوئی مانے یا نہ مانے، یسوع کی حیثیت قائم ہے.
اور رہے گی، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ کائنات کا خداوند ہے، ہم اس کی حیثیت مانیں، ہم مانیں اس کی حیثیت۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم تو مانیں، کیونکہ ہم کون کہلاتے ہیں؟ مسیحی، وہ جو مسیح کے ہیں۔ لاہور والے کیا کہلواتے ہیں؟ پاکستان والے، ہندوستان والے، ملتان والے، تو مسیح والے؟ ہم وہ ہیں جو مسیح والے ہیں، ہم وہ ہیں جو مسیح کے ہیں، ہم وہ ہیں جن میں مسیح بستا ہے، ہم وہ ہیں جو مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ جب ہم مسیح والے اسے مسیح، خداوند، بادشاہ اور منجی مانیں گے تو ساری دنیا بھی پھر ماننا شروع ہو جائے گی ہمیں دیکھ کر کہ یہ اس کے ہیں اور یہ مانتے ہیں۔ اگر میں نے اس کا ہونا ہے تو مجھے بھی یہی ماننا چاہیے۔ یہ مت سوچے کوئی مانتا نہیں ہے تو ہم بھی نہ مانیں، نہیں، چھوڑو لوگوں کی۔ ہم مسیح والے ہیں، ہم مسیح کے ہیں، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ اس نے تو کہا کہ جب تم میرا گوشت کھاتے ہو، میرا خون پیتے ہو، تم مجھ میں اور میں تم میں قائم ہو جاتا ہوں۔ ہم اس کے اور وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی حیثیت مانیں اور اس کا کلام قبول کریں، اور ہم یسوع کی قبولیت اور پرستش اعلانیہ کریں۔ کئی بار کہہ چکا، کئی لوگ کہتے ہیں جی 25 سال ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں مسیحی ہوں۔ میری کمپنی میں آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا میں مسیحی ہوں۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے، لعنت کی بات ہے، رسوائی کی، ذلت کی، بے عزتی کی، شرمندگی کی بات ہے، تمہاری بے ایمانی کی بات ہے کہ تم آج تک ظاہر ہی نہیں کر سکے کہ تم کس کے ہو۔ ہم اعلانیہ یسوع کی قبولیت کا بھی اظہار کریں، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور اس کی پرستش بھی کریں، وہ میرا خداوند، میرا بادشاہ، میرا منجی ہے۔ اور ہم وقت اور موقع پہچانیں اور اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ آئے، جلال میں آئے، اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے، اس کی آمد کی تجلی سے ہم نیست ہو جائیں، اس سے پہلے اسے قبول کر لیں، اسے اپنا لیں، اس کی مان لیں، وقت اور موقع پہچان لیں۔ زندگی میں بھی وقت اور موقع پہچانیں ہم۔ پتہ ہے یہ عام بات کہی جاتی ہے، انسان چند سالوں میں بولنا تو سیکھ جاتا ہے، لیکن کب، کہاں، کیا بولنا ہے یہ ساری زندگی نہیں سیکھ پاتا۔ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، کس وقت کیا بات کرنی ہے، یہ انسان نہیں سیکھ پاتا۔ غلط موقع پہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، غلط کام کر جاتے ہیں، غلط بات کہہ جاتے ہیں، اور پھر باتیں بگڑ جاتی ہیں، بربادی ہو جاتی ہے۔ ایک کام کسی ایک لمحے میں اچھا ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں وہ غلط ہو سکتا ہے۔ دم کھانا بناتے ہوئے شروع میں دے دیا جائے تو غلط ہے، آخر میں دیا جائے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ وقت اور موقع پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رکھیں، سارے کام وقت پر کریں، وقت پہچان کر کریں، اور موقع دیکھ کے کیا کریں۔ سب سے بڑا وقت اور موقع آج ہے۔ یہی نجات کا دن ہے، یہی قبولیت کا وقت ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس میں ہم خداوند کو بطور مسیح، بادشاہ، منجی اور خداوند قبول کر سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ اے جلال کے بادشاہ، میری زندگی میں تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی پوری ہو۔ آؤ آج کے دن خداوند کی حیثیت مانیں، اس کے کلام میں سے جو ہمیں باتیں مل رہی ہیں وہ ہم اپنا لیں۔ وہ کون ہے اور وہ کس لیے آیا؟ دیر ہو گئی تو بڑی بربادی آئے گی، کیونکہ اس نے بتا دیا ہے اگر تم وقت اور موقع نہیں پہچانو گے، میرے آنے کو اپناؤ گے نہیں، مجھے قبول نہیں کرو گے، تو پھر برباد ہو جاؤ گے، اور تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ خداوند ہمیں مسیح کو اس کی حیثیت کے مطابق قبول کرنے، اس کی پرستش کرنے، اس کا کلام اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔